اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ نے لکھا ایک شخص حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس آتا ہے، حضرت حبیب کے پاس، اور صبح آتا ہے مجھے توبہ کراؤ۔ پہلے اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، سود خور ہے، برائیاں کرتا ہے، لیکن اچانک صبح آ گیا اور کہنے لگا مجھے توبہ کرائیں۔ آپ نے پوچھا بھئی کیا ہو گیا تجھے؟ باقی لوگوں نے بھی پوچھا کیا؟ کہنے لگا 11-12 سال کا بچہ مجھے توبہ کرا گیا۔ 11 سال بچے کو آجائے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، ابھی نہیں سختی نہ کرے، ابھی نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، دیگر احکامات فرض نہیں ہے، 7 سال سے نماز کا کہنا ہے، 10 سال سے نماز نہ پڑھے تو مار کر پڑھانا ہے۔ 10-11 سال کا بچہ توبہ کرا کے چلا گیا مجھے، سارے لوگ حیران بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، کہنے لگا آپ کو کیسے توبہ کرا کے چلا گیا؟ کہنے میں بغداد کے بازار کے اندر گیا، میں نے مچھلی خریدی، میں نے دیگر سامان خریدا، تو میں نے کسی شخص کو کہا یا میرے ساتھ چلو، تو وہ بچہ اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا مجھے آپ ساتھ لے جائیں، سامان میں آپ کا اٹھاتا ہوں، اور 3 دینار مزدوری اس کی طے ہو گئی۔ اس کی ایک بچی تھی جو شخص توبہ کرنے آیا تھا، اور وہ کیا تھی؟ معذور تھی، لنگڑی تھی، چل نہیں سکتی تھی، اور مدتیں ہو گئی تھی، ماں باپ نے بڑی کوشش کر لی، حکیم طبیب ڈاکٹرز دکھا لیے، کوئی بھی علاج نہیں ہو رہا، تو یہ بچہ ساتھ چلا، 3 دینار مزدوری طے ہو گئی۔ اب بچے نے سامان اٹھایا، دوپہر کا وقت ہے، شدید دھوپ ہے اور گرمی ہے، پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، تھوڑا سا چلے ہیں آگے، مسجد آ گئی تو ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، بچہ مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اللہ کی نماز پڑھ لوں، اذان کا ٹائم ہو گیا۔ میں حیران تھا کہ بچہ ہے، اسے نماز کی کتنی فکر ہے۔ میں نے کہا جاؤ بیٹا آپ نماز پڑھ لو۔ کہہ رہے میں کھڑا رہا، بچہ گیا نماز پڑھ کے فوراً باہر آ گیا۔ میں نے کہا بیٹا باقی لوگ تو آئے نہیں، آپ جلدی آ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے صرف فرض پڑھے ہیں اور میں نے نفل نہیں پڑھے، کہیں آپ یہ نہ سوچے کہ بچہ کام چور ہے، میں نفل بعد کے اندر پڑھ لوں گا۔ اس نے دوبارہ سامان اٹھایا، میرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، پسینہ چھوٹا، تو میں نے کہا بیٹا سامان میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے آپ سے مزدوری طے کی ہے گھر تک لے جانے کی، 3 دینار، اب پورا سامان میں گھر تک لے کے جاؤں گا، گھر سے پہلے آپ کو نہیں دوں گا، اگر آپ اٹھائیں گے تو میں مزدوری پوری نہیں لوں گا، کیونکہ میرے ماں باپ نے مجھے تربیت کی ہے کہ بیٹا حرام کا پیسہ گھر لے کر نہیں آنا، حلال کا لے کر آنا ہے، تو میں نے طے کی ہے میں گھر تک چھوڑنے جاؤں گا۔ میں حیران ہو گیا، میں ہکا بکا رہ گیا کہ اس عالم میں، اس ایج میں، اس عمر میں بچہ کتنا نیک ہے۔ تو پتہ کیا کہنے لگا یہ سب کچھ بچے کے ماں باپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ بچے کے ماں باپ نے بچے کو سکھایا ہوا ہے۔ گھر پہنچا اور سامان اس نے رکھا، میں گھر پہنچ کر بیوی سے میں نے تذکرہ کیا، بڑا بچہ نیک ہے، نیک ماں باپ کا، نیک ماں کا بچہ ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا سونا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے۔ بیوی کہنے لگی گھر میں کھانا پکا ہوا، دوپہر کا ٹائم ہے، چلو اس بچے سے کہہ دو کہ مزدوری تو لے گھر میں آ کر کھانا کھا لے۔ اب وہ شخص کہتا ہے جو بتا رہا ہے اپنے مرشد کو اس کی بات، میں مزدوری لے کر گیا، 3 دینار اس کو دیا، میں نے کہا بیٹا ایک بات کہوں تو مانو گے؟ کہنے لگا اب تو آپ نے پیسے دے دیے، اب تو جو بات آپ کہیں گے میں مان لوں گا۔ تو کہنے لگا میں نے بچے کو کہا کہ بیٹا دوپہر کا ٹائم ہے، کھانا تیار ہے، اب بچے سنیں، ہم بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا تربیت کی ضرورت ہے؟ ماں باپ نے شروع سے تربیت کی۔ تو کہنے لگا میں نے بچے کے ساتھ دوپہر کا ٹائم ہے، کھانے کا ٹائم ہے، بیٹا آؤ مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کا سر جھکا، اور سر جھکا، جو اس نے جواب دیا میرے دل میں اتر گیا۔ کہنے لگا اس بچے کو جب میں نے کھانے کی دعوت دی، بچہ کہنے لگا چچا میں کھانا نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ رکھ کے 12-13 سال عمر ہے، اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، حلال بھی کما رہا ہے، مزدوری بھی کر رہا ہے۔ کہنے لگا مجھے کھانا نہیں کھا سکتا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں حیران، اور میں نے کہا بیٹا اب تو کہاں جائے گا، کس کام کو کرنے کے لیے جائے گا؟ تو اس نے جو جواب دیا میں اور حیرت میں ڈوب گیا۔ مجھے کہنے لگا چچا اب میں نے کہیں اور نہیں جانا، میں نے 3 دینار کمانے تھے، کما لیے، اب میرا گزارا ہو جائے گا، اب جو باقی وقت پڑا ہے بچا ہے، یا میں رب کا
کا قرآن پڑھوں گا یا اپنے نبی پر درود پاک پڑھوں گا میں. یہ بچہ تھا. جو وقت بچہ ہے یا میں قرآن پڑھوں گا یا میں رب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھوں گا. میں حیران. میں نے کہا بیٹا آپ افطاری ادھر کر لینا. کہہ لیں مجھے مسجد بتا دے, میں مسجد میں جاؤں گا, افطاری کے ٹائم مجھے لینے آ جانا. مسجد پہنچ گیا, افطاری کے ٹائم, نماز کے ٹائم. کہنے لگے نہیں اب عشاء کی نماز پڑھ کے ہی کھانا کھاؤں گا. عشاء کی نماز کا ٹائم ہوا, کھانا لگایا, بچے نے کھانا کھایا, کمرہ کھولا, اس کو سلا دیا. اور ایک بیٹی ہے نا, آپ نے سنا, لنگڑی ہے, چل ہی نہیں سکتی ہے. ماں باپ اس کے کمرے کے اندر گئے, لڑکے کو سلا دیا دوسرے کمرے کے اندر. ماں باپ اس بچی کے کمرے کے اندر گئے اور بچی کو جا کر اس بچے کی صفات بتائیں, اوصاف بتائیں, خوبیاں بتائیں, اور کہنے لگے کسی نیک ماں کا بچہ ہے, کسی اچھے باپ کا بچہ ہے, بڑا نیک بچہ ہے بیٹی, آج ہمارے گھر کا مہمان بنا ہے. بچی کو بھی کھانا کھلایا. دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں سو گئے, بچی اپنے کمرے میں, لڑکا اس کمرے میں سویا ہوا ہے. تہجد کا ٹائم ہے, دروازہ کھٹکا اور دروازہ بجا ان کا, میاں بیوی کا. تو آواز ہے ابا دروازہ کھولے, آپ کی بیٹی دروازے پر آپ کا انتظار. ہم حیران ہو گئے کہ ہماری بچی چل نہیں سکتی تھی, ہماری بچی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, ہماری بچی اتنا سفر نہیں طے کر سکتی تھی دروازے تک, یہ کیسے ہو گیا؟ دروازہ کھولا تو دیکھا بچی پاؤں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے, قدموں کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. حیران ہو گئے, بچی یہ کیسے ہو گیا؟ تو بچی نے بتلایا. کیا بتلایا؟ کہنے لگی آپ نے کہا تھا نا نیک ہے, آپ نے کہا تھا اچھی ماں کا بچہ ہے, آپ نے کہا تھا نیک باپ کا بچہ ہے, تو میں نے اللہ کے حضور دعا کی, مالک اگر یہ نیک ہے, اس کے ماں باپ نیک ہیں, اس کے گھر والے نیک ہیں, مالک کسی نیک کے صدقے مجھے شفا عطا فرما. اللہ نے شفا عطا فرما دی. اللہ نے اس کے صدقے, یہ بچی کو بھولے سیدھے اس کمرے کی طرف دوڑے اور دروازے پر ہاتھ رکھا, دروازہ کھل گیا, بچہ موجود ہی نہیں ہے. بچہ موجود ہی نہیں ہے جس نے, جو آیا تھا, مہمان بنا تھا, جس کے صدقے اللہ نے شفا عطا کی, بچہ موجود ہی نہیں ہے. ایک کاغذ پڑا ہوا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے کہ میں شہرت کے لیے یہ کام نہیں کرتا, میں اپنے نام کے لیے کرامت نہیں دکھاتا, میں نے تو جو بھی کام کرنا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر تمہارے دل میں میری تھوڑی بھی محبت جاگ گئی ہو نا, تو میرا پیچھا نہ کرنا, جا کر اللہ کے حضور توبہ کر لینا. اوہ ہائے. انہوں نے کہا اگر میری محبت جاگی ہے نا, میرے پیچھے آنے کی حاجت نہیں ہے, اللہ کے حضور جھک جانا, گناہ سے توبہ کر لینا, حرام سے توبہ کر لینا, سود سے توبہ کر لینا, شراب سے توبہ کرنے لگا. کہنے لگا حضور مجھے توبہ کرائیں, میں نے سیکھا ہے توبہ کرنا, اس بچے سے سیکھا ہے, میں نے حرام سے بچنا سیکھا ہے, اس بچے سے سیکھا ہے, شراب نوشی سے رک رہا ہوں, اس بچے کی وجہ سے رک رہا ہوں. جس بچے نے کہا میرے پیچھے آنے کی حاجت نہیں ہے, اگر میری تھوڑی بھی محبت ہو, کیا کرنا؟ اللہ کے حضور جھک جانا, تو مجھے توبہ کریں. یہ تھے بچے, یہ گھر سے سیکھتے ہیں, ماں باپ کی تربیت سے سیکھتے ہیں. قرآن نے کہا خود بھی جہنم سے بچو, اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. اللہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال خود بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ.